نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ ہود کی آیت نمبر 92 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں اور روشن برہان کے ساتھ بھیجا۔ تو اس آیہ مبارکہ سے اللہ کریم اسی سورہ ہود میں 7واں قصہ جو ہے وہ اس کا آغاز کیا۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا کہ اسی طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیاں اور روشن برہان کے ساتھ بھیجا، یعنی کہ جو کتاب اللہ کریم نے ان کو عطا فرمائی تورات، اس کا اللہ کریم ذکر فرما رہا ہے۔ اِلیٰ فرعون وملائہ فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید، فرعون اور ان کے سرداروں کے پاس، تو سرداروں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرعون کی طرف بھیجا، اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ جو فرعون تھا اس کے جو سردار تھے، اس وڈیرے جو تھے، وہ اپنے فرعون کے حکم کی ہی پیروی کرتے تھے، حالانکہ فرعون جو تھا وہ حکم درست پر نہ تھا، وہ سیدھے رستے پر نہ تھا، لیکن اس کے باوجود جو تھے وہ فرعون کی ہی پیروی کیا کرتے تھے۔ یقدم قومہ یوم القیامۃ فآوردہم النار وبئس الورد المردود، وہ قیامت کے دن بھی اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور بالآخر انہیں آتش دوزخ میں لا گرائے گا، اور وہ داخل کیے جانے کی کتنی بری جگہ۔ تو اللہ کی فرما رہا ہے کہ وہ جس طرح دنیا میں مقتدا تھا وہ اپنی قوم کا، یا اپنی قوم جو تھی ان کے لیے وہ مقتدا تھا فرعون، آخرت میں بھی ان کا مقتدا ہوگا، کہ جس طرح دنیا میں اس کی قوم نے اس کی پیروی کی اور اس کے پیچھے چلتی رہی باوجود اس کے کہ وہ سیدھے رستے پر نہ تھا، اور دنیا میں جو عذاب ان پر مسلط کیا گیا، دریا میں ان کو غرق کیا گیا، وہاں بھی فرعون آگے تھا اور اس کا لشکر اس کے پیچھے تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے جس طرح دنیا میں ان کو اسی کی اقتداء میں جو تھا اس کو فرعون کو غرق کیا، آخرت میں بھی یہ آگے آگے ہوگا اور اس کی قوم ساری اس کے پیچھے پیچھے ہوگی، اور وہ ساری قوم کو لا کر دوزخ کی آگ میں گرا دے گا، اور وہ داخل کیے جانے کی کتنی بری جگہ ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، اللہ فرما رہا ہے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے ہی رہے گی۔ کتنا برا عطیہ ہے جو انہیں دیا گیا، کہ یہاں بھی ان کے لیے اللہ کریم نے لعنت، اور آخرت میں بھی ان کے لیے لعنت کا طوق جو ہے ان کے گلے میں پہنا دیا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، تو اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ برقرار ہیں اور کچھ نست و نابود ہو گئے۔ کہ جس امت پر قوم پر بھی اللہ کریم کا عذاب آیا، ان میں سے زیادہ تر جو قومیں تھیں وہ قومیں بھی تباہ و برباد ہوگی، اور ان کی بستیوں کا نام و نشان بھی اللہ کریم نے مٹا دیا، مگر کچھ ایسے آثار موجود ہیں جن کو اللہ کریم نے چاہا، اللہ کریم نے ان کو محفوظ رکھا، کہ آج بھی ہزاروں سال گزرنے جانے کے باوجود بھی کچھ آثار ایسے ہیں جو ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں، جیسے حرام مصر ہیں، دنیا کا جس کو 7واں یا 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے، وہ آج بھی موجود ہے، اور اسی طرح اور کئی مقامات ہیں
جو ابھی بھی عرب کے ملک میں آپ کو مل جاتے ہیں، ان کے نشانات مل جاتے ہیں ان قوموں کے جن کو اللہ کریم نے نیست و نبود اور تباہ و برباد کیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ تو تباہ و برباد کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، نام و نشان بھی مٹا دیا گیا، مگر کچھ جو ہیں وہ ابھی تک برقرار ہیں۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہاتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادہم غیر تتبیب۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، سو ان کے وہ جو جھوٹے معبود تھے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے جب آپ کے رب کا حکم آ پہنچا، اور وہ تو صرف ان کی ہلاکت اور بربادی میں ہی اضافہ کر سکے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ جس قوم کو بھی اللہ کریم نے تباہ کیا، برباد کیا، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور پھر مجھے چھوڑ کر وہ جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آئے۔ یعنی کہ جب اللہ کا عذاب آیا اور جن کے متعلق ان کا عقیدہ تھا، جن کے پیچھے وہ لگے ہوئے تھے، یا جن کی وہ پرستش کرتے تھے، جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے یا ان کا گمان تھا کہ ہمیں یہ بچا لیں گے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ان کے کسی کام نہ آئے، اور دنیا میں بھی ان کے کسی کام نہ آئے، اور پھر وہ آخرت میں بھی وہ کسی ان کے کام نہیں آئیں گے۔ جہاں کفار اور مشرکین کو ڈالا جائے گا، وہاں ان کے جھوٹے معبودان کو بھی وہاں اسی آتش دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ تو جو دنیا میں کام نہ آ سکے وہ آخرت میں بھی وہاں اس کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب آپ کے رب کا حکم آیا، یعنی کہ جب عذاب نازل کیا گیا، تو یہ جن کو یہ کہہ رہے تھے ہمارے خدا ہیں، انہوں نے ان کی ہلاکت اور بربادی میں اضافہ ہی ان کے لیے کر سکے ہیں، ان میں کمی نہیں لا سکتے تھے۔ تو اللہ یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ جو بھی دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر آپ اگر کسی کو آسرا سمجھتے ہیں، کسی کو وسیلہ سمجھتے ہیں، کسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے کام آ جائے گا دنیا میں یا آخرت میں اللہ کو چھوڑ کر، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ نہ دنیا میں تمہارے کسی کام آئیں گے، نہ آخرت میں کام آئیں گے۔ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود کہنا، اور ایک بیماری یہ ہے نا ہمارے اندر، وہ یہ جیسے کہتے ہیں کہ اپنے نفس کی پیروی کرنا۔ یعنی کہ پیچھے اللہ کے میں بیان فرمایا کہ وہ فرعون کی پیروی کرتے تھے، حالانکہ وہ سیدھے رستے پر نہ تھا۔ تو فرعون اس وقت حاکم وقت تھا۔ تو ایک تو ہوتی ہے پیروی ان لوگوں کی کرنا جو آپ پر حکومت کرتے ہیں، بھلے وہ غلط ہی ہوں، بھلے وہ دین مبین پر نہ ہوں، دین حق پر نہ ہوں، مگر آپ ان کی پیروی کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ پھر اگر آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں تو اللہ کا حکم جو ہے، میں نے کئی دفعہ عرض کی آپ سے، وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اگر فرعون کی پیروی کرنے والے فرعون کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، تو اس وقت کے جو فرعون ہیں ان کی پیروی کرنے والے بھی اسی فرعون کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر ایک معبود ہمارا ہے جس کو ہم نفس کہتے ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کیا میرے محبوب آپ نے اس کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا جو اپنے نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر اپنے دل کی بات مانے، اپنے من کی بات مانے، یعنی کہ من مرضی کرنا جس کو کہتے ہیں، اپنی مرضی کرنا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کچھ اور ہوں، مگر انسان ان کو پسے پشت ڈال کر محض دنیا کے فائدے کے لیے یا ظاہری طور پر یہ سمجھتا ہو کہ اس میں میرا فائدہ ہے، اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر اپنی بات، دل کی بات کو مان لینا، یہ بھی اللہ کے مقابلے میں شریک کھڑا کرنا۔ یہ شرک خفی ہے جس کا ہم میں سے ہر دوسرا بندہ شکار ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کہ جا کر کسی بت کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی پوجا کرنا ہی یہ شرک ہے، یا کسی قبر پر جا کے اس کی پوجا کرنا ہی شرک ہے۔ یہ شرک ظاہری ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کر رہے ہیں، مگر آپ اگر اپنے نفس کی بات کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ بھی آپ کے لیے
جہنم کی آگ کا موجب بنے گا اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنے من کی بات کرتے ہیں، اپنے من کی بات مانتے ہیں۔ تو یہ ہلاکت اور بربادی کے سوائے اس میں بھی انسان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا اس میں ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہمارا سسٹم چل رہا ہے نا اس وقت، چلو اب قدرتی موسم بھی ہے ہمارا آ رہا ہے یہ الیکشنوں کا، جی تو ہم نے اپنے حکمران چننے ہیں نا جی، اپنا حاکم ہم نے چننا ہے۔ جس سسٹم میں بھی ہم رہ رہے ہیں تو ہم نے اپنا حاکم چننا ہے۔ تو اگر ہم حاکم جو ہیں وہ زانی اور شرابی اور بدکار اور کرپٹ انسان اگر چن لیتے ہیں تو ہم اس کے گناہ میں برابر کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہم نے اس کو ہلکا جانا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یار کوئی نہیں گل ووٹ ہی دینا نا، نہ 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 نہ، اس بات کے اندر تہ تک جانے کی کوشش کریں۔ یہ ووٹ دینا ایسے ہی ہے جیسے آپ اس کی بیعت کر رہے، آپ اس کو طاقت بخش رہے ہیں، آپ اس کے ساتھی ہیں، آپ اس کو حکمرانی کے لیے بنا کر تیار کر کے اپنا حکمران بنا رہے ہیں۔ اگر وہ اچھے کام کرے گا تو پھر تو آپ کا بھلا ہے کہ ان اچھے اعمال میں آپ کا حصہ ہوگا، آپ حصے دار ہوں گے۔ اور مگر اگر وہ برے کام کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، جبر کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، تو پھر یاد رکھیے گا جہاں اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا وہاں اس کے حصے دار آپ بھی ہوں گے۔ لہٰذا بڑی سوچ بچار کے بعد نا یہ فیصلہ کیا کریں گے کہ میں کس بندے کا میں نے ساتھ دیا ہے۔ محض رو میں نہ بہ جایا کریں کہ مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے محبت ہے لہذا میں اس کی بات مان کر اس کو ووٹ دے دیتا ہوں۔ نہ، اگر آپ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی تو سمجھ لیجئے آپ کا ایمان والے نہیں ہیں۔ آپ کے اوپر غلبہ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہونا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کا رسول کیا کہہ رہے ہیں، کہ کیسا تمہارا امیر ہونا چاہیے، کیسا تمہارا حکمران ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا پھر دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ہم کہتے ہیں ووٹ امانت ہے، یہ ایک ایسا بڑا دھوکہ ہے جو ہمیں دیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے 2 یا 3 یا 4 اگر کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں اور چارے ہی حرامی ہیں تو کہاں لکھا ہے کہ آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ ووٹ دیں گے؟ بالکل قطعاً نہ دیں۔ اگر کوئی صاحب ایمان انسان کو آپ کو ملتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے والا ملتا ہے، تو پھر یہ نہ دیکھیں اس کا تعلق کس جماعت سے ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے تو آپ پر یہ فرض ہے کہ اس کا ساتھ دیں، باقی معاملہ اس کے ساتھ ہے۔ مگر اگر آپ جانتے بوجھتے اگر آپ کسی ایسے بندے کو ووٹ دے رہے ہیں جو کلیتاً اللہ اور اللہ کے رسول کا دین کا دشمن ہے، دین کے ساتھ اس کا تعلق ہی کوئی نہیں، دنیا دار ہے، تو پھر سمجھ لیجئے آپ برابر کے اس کے گناہ میں شامل ہیں، ایسے جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر بیعت نہیں کی تھی یزید کی تو یہ پیغام نہ تھا، اور کیا خرابی تھی یزید میں؟ جی ماں سوائے اس کے کہ آپ نے فرمایا کہ تو جو ہے نا اس قابل نہیں ہے کہ ایمان والوں کی تو خلافت کر سکے، تو نمازی نہیں ہے، تو شرابی ہے، تیرے اندر عیب ہیں، تو اس مسند کے قابل نہیں ہے، یہی بات تھی نا، اور کیا لڑائی تھی؟ تو وہ جو بیعت نہ کرنا تھی امام حسین کا، دراصل ووٹ نہ دینا تھا، ووٹ ہی مانگ رہا تھا کہ مجھے تسلیم کر لیں، میری تائید کر دیں، آپ بھی میری تائید کر دیں کہ میں امیر المومنین ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تو اس قابل نہیں، جو کرائٹیریا اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے تو اس پر پورا نہیں اترتا، بس اتنی سی بات تھی۔ ہم اس کو اس فلسفے کو نہیں سمجھتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارے کا سارا خاندان اگر قربان کر دیا تو اس کے پیچھے نہ دنیا کا لالچ نہ تھا، اقتدار نہ چاہتے تھے۔ اگر اقتدار چاہتے تو وہ مدینے میں بیٹھے رہتے، سارے ماننے والے تھے، اور وہ یزید جو تھا وہ خوشی سے مدینے کی ریاست ان کو دے دیتا کہ چلو آپ ایک سائڈ پہ رکھ کریں، اپنی ریاست موج کریں۔ مگر بات یہ نہ تھی، آپ نے کہا کہ نہیں، تو اس قابل نہیں، میں تجھے ووٹ نہیں دوں گا، اتنی سی بات تھی۔ تو لہٰذا اس کو ہلکا نہ جانا کریں، جب بھی کسی کو اپنا حکمران چننے کی کوشش کریں تو بھلے غور کر لیں کہ یار اللہ اور اللہ کے رسول کے پیمانے پہ کیا یہ پورا اترتا ہے، اگر نہیں اترتا تو قطعاً ووٹ نہ دیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی پوچھ کی چاپ سے نہیں ہوگی۔ یہ آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس امانت ہے، امانت اللہ نے فرمایا ان کو دو جو اہل ہیں، یہی حکم ہے قرآن کریم کا کہ اپنی امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں، کہ جو اہل ہی نہیں ہے، جو بدکماش ہے، بد کردار ہے، زانی ہے، شرابی ہے، ہر عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے، تو آپ کہیں کہ میں اپنی امانت اس کے سپرد کر دوں گا، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ لہٰذا
میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ جب بھی پرچی کو ڈالنے کے لیے نا پہلے سوچ لیں کہ میرے سامنے جس کی میں پرچی جس کے لیے ڈال رہا ہوں کیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بھی ہے کہ نہیں ہے. مگر نہ آپ یہ یاد رکھیے گا اللہ کا جو حکم ہے کہ وہ جس طرح اس کی تباہی و بربادی ہوگی آپ ہی اس میں حصے دار ہوں گے, آپ کی بھی جان چھوٹنے والی نہیں. وَقَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. اور اسی طرح آپ کے رب کی پکڑ ہوا کرتی ہے جب وہ بستیوں کی اس حال میں گرفت فرماتا ہے کہ وہ ظالم بن چکی ہوتی ہے, بے شک اس کی گرفت دردناک اور سخت ہوتی ہے. تو اللہ کی ارشاد فرما رہا ہے کہ میں بے سبب کسی کی گرفت نہیں کرتا. جب تک وہ ظلم سے پیچھے رہتی ہے قوم میں اس کی گرفت نہیں کرتا, ڈھیل دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ رب کریم ہر قوم کو ڈھیل دیتا ہے, کھلا چھوڑ دیتا ہے, مگر جب وہ حد کراس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ظالم ڈکلیئر کر لیتے ہیں, اللہ کے ہاں جب وہ ظالم قرار پاتے ہیں تو پھر اللہ کریم کہتا ہے میں ان کی گرفت کر لیتا ہوں. لہذا اس زوم سے بھی باہر نکلنا چاہیے کہ یہ جو اللہ کریم بیان فرما رہا ہے کہ جن قوموں پر اللہ کا عذاب آیا بس انہی پر آنا ہے, اب ہم پر نہیں آنا, یہ بھی ایک غلط فہمی ہے ہمارے اندر کہ ہم جتنا مرضی ظلم کر لیں, جتنی مرضی نافرمانی اللہ کریم کی کر لیں, ہمیں اللہ کریم کچھ نہیں کہے گا. اس غلط فہمی سے بھی ہمیں باہر نکلنا چاہیے. اللہ فرما رہا ہے میری گرفت جو ہے وہ بڑی سخت ہے, دردناک بھی ہے اور سخت بھی ہے. لہٰذا ہر حال میں جس بھی مقام پر ہیں, جس بھی دور میں ہیں, ہر حال میں آپ کو یہ چاہیے کہ اللہ کی جو ناراضگی ہے, اللہ کی جو نافرمانی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. وگرنہ انفرادی طور پر بھی اگر اللہ چاہے گا تو آپ کو اپنی گرفت میں لے لے گا, اور اجتماعی طور پر بھی چاہے گا تو آپ کی گرفت میں لے لے گا. وہ عاجز نہیں, آپ اس کو عاجز نہیں کر سکتے. لہذا ڈرنا چاہیے. یہ جتنا رب کریم ہمیں بیان فرما رہا ہے نا, یہ قرآن کریم میں جتنے قصص اللہ نے بیان فرمایا, یہ ہمیں بتانے کے لیے ہیں کہ دیکھو یہ ساری قومیں تھیں نبیوں کی, مگر انہوں نے بات نہیں مانی, ان کے ساتھ میں نے یہ سلوک کیا. تو یہ گمان ذہن میں سے نکال دیں کہ ہم چونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو ہم کو علیحدہ اللہ کریم ہمارے ساتھ سلوک کرے گا. نہ, اللہ کا قانون, اللہ کا قاعدہ جو ہے تبدیل نہیں ہوتا. اگر آپ ظلم کریں گے تو آپ کے ساتھ رب کریم وہی سلوک کرے گا جو ظالموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. باقی یہ اس کی اپنی مرضی ہے کہ یہاں پر کرے گا یا وہاں پر کرے گا. اگر ہم کسی وجہ سے یا اللہ کی حکمت کی وجہ سے اگر ہم یہاں دنیا میں بچ گئے اللہ کی گرفت سے, تو یہ گمان نہ کیجئے گا کہ اللہ کریم وہاں ہمیں چھوڑ دے گا. ظالم کی سزا جو اللہ کریم نے مقرر کر رکھی ہے وہ ظالم کو سزا دے کر رہے گا, کیونکہ اس کا نام عادل ہے. وہ کہتا ہے میں ظلم نہیں کروں گا, تم ظلم کما کر لے کر آؤ گے وہی میں تجھ کو لٹا دوں گا. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بھی زندگی کے لمحات ہمیں میسر آتے ہیں, بس اتنی کوشش کیا کریں میرے دوستوں, میرے بھائیوں, کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو, کوئی ایسا عمل ہم سے سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہو, جس سے اللہ ناراض ہو جائے. اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہو گئے تو پھر کہیں بھی ہمیں جائے پناہ ملنے والی نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.